ہماری تسلی اور اطمینان کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے پولس رسول کا تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کا چوتھا باب، اس کی 13ویں آیت سے لے کر 18ویں آیات کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پولس رسول کا تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام کا پہلا خط، اس کا چوتھا باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر اس کی 18ویں آیت کے آخر تک خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ خدمت کے لیے بشپ صاحب کو دعوت دوں گا، وہ صاحب نے تشریف لائیں گے، کلام خدا کی خدمت کو ہمارے درمیان سر انجام دیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ آج کے اس دن میں جب ہم اپنی بزرگہ مسز شمیم خورشید کی اس زمینی زندگی کے اختتام پر خداوند خدا کے حضور میں اپنے پیارے بھائی شکیل اور بہن صبا کے ساتھ اور خاندان کے باقی تمام افراد کے ساتھ جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہیں، اس دکھ کو بانٹنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس زندگی کے لیے جو خداوند نے اپنی بندی شمیم خورشید کو اس روئے زمین پر دی۔ بہت دفعہ بہت سے موقعوں پر ان گزشتہ سالوں میں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی، اور خاص طور پر جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا تو وہ خدا سے، خدا کے گھر سے اور خدا کے لوگوں سے محبت کرنے والی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے جانے کے بعد یا اس کی زندگی میں ایک مسیحی ایماندار کی زندگی کو، اس کی تربیت کو اور جو محبت وہ خدا کے ساتھ رکھتا ہے، اگر دیکھنا ہو تو اس کی اولاد کس طرح سے وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور خداوند کے گھر سے کیسے محبت رکھتے ہیں، اس کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسز شمیم نے اپنی زندگی بڑی خوبصورتی کے ساتھ گزاری، اور ایسی ہی زندگی کے لیے جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہمیں جب کوئی عزیز ہم سے بچھڑ جاتا ہے، ماں باپ بہن بھائی، جب کوئی بھی ہم سے بچھڑتا ہے تو انسان ہوتے ہوئے اور انسانی جبلت اپنے اندر رکھتے ہوئے غم کا ہونا یہ فطری بات ہے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم ان کی طرح ان کی مانند غم نہیں کرتے جو نا امید اور مایوس ہے، جن کے پاس امید نہیں ہے۔
اسی لیے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو. غم تو کرنا ہے لیکن اوروں کی مانند جو نا امید ہیں. ایک نا امید اور مایوس شخص کے غم کرنے میں اور ایک ایسا شخص جو مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی کی امید رکھتا ہے اس کے غم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. اور ہم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کسی اپنے کو کسی پیارے کو کبھی کھویا نہ ہو. ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کا باپ وفات پا گیا تو اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی ہوتے ہوئے وہ بہت دکھ کرتی ماتم کرتی اور ہر وقت روتی رہتی تھی. تو اس روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مرد خدا وہ جب گزرتے تو اس کے گھروں سے اس کے مکان سے اس کے گھر سے ہر وقت رونے دھونے کی آوازیں آتی. وہ صبح گزرتے تو اندر وہ عورت بین ڈال رہی ہوتی وہ رو رہی ہوتی اور جب وہ شام کو گزرتے تو وہ پھر رو رہی ہوتی. انہوں نے جو اس خدا کے بندے کے ساتھ خدا کے خادم کے ساتھ لوگ تھے اس کے ہم خدمت ساتھی سے کہا کہ کیا معاملہ ہے میں کافی دنوں سے یہاں سے گزرتا ہوں اور مسلسل انہوں نے کہا کہ یہ اپنے باپ کو بہت پیار کرتی تھی اور اس کا باپ وفات پا گیا تو یہ اس دکھ کو بھول نہیں پا رہی. انہوں نے کہا صبح اس کو لے کے آنا. انہوں نے اس کے گھر کہا کہ خداوند کے خادم نے سسٹر جی بہن جی آتے جاتے آپ کے اس رونے کو سنا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ صبح آئیں آپ کے دکھ کا آپ کے اس مسئلے کا کوئی حل کرتے ہیں. تو وہ ایک دم پر امید ہو گئی اور اس نے رونا بند کر دیا. اس نے کہا کہ اتنے بڑے خداوند کے خادم نے اگر میرا رونا دھونا سنا ہے اور خدا نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے تو ضرور میرے لیے کوئی بہتری کی راہ ہوگی. اور وہ صبح تیار ہو کر گئی. جب پہنچے تو جو بھی چرچ تھا یا چرچ کا آفس تھا یا اس خادم نے جو بھی جگہ اس کے پاس تھی ان کا گھر تھا بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے. تو جب وہ بہن آئی اس کے ساتھ اس کے خاندان کے لوگ بھی تھے تو پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا تم کیوں روتی ہو بہن کیا مسئلہ ہے. تو اس نے بھی بتایا اس کی بہن نے اس کی جو بھابھی تھی یا بھائی خاندان کے دوسرے لوگ ساتھ تھے انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ہر وقت روتی رہتی ہے اور یہ غم کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اگر میرا باپ زندہ ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہو. ایسا کوئی بھی نہیں جو میرے باپ کو زندہ کر سکے. تو جب اس عورت نے یہ بات خداوند کے خادم سے کہی اس نے کہا یہ کون سی بات ہے زندہ کرنا تو کوئی بائبل میں تو پڑھتی نہیں کتنے لوگ زندہ ہوئے تو تیرا باپ بھی زندہ ہو جائے گا بیٹا تو کیوں صرف ایک چیز میں تو کہ تو جا تو کوئی ایسا انسان ڈھونڈ کے لا اپنے ساتھ آج لے آ کل لے آ جتنی جلدی ہو سکتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی نہ مرا ہو. وہ ایک دم اپنا غم بھول گئی اور اس کو ایک امید کی کرن مل گئی. اس نے کہا ہے سچ مچ ایسا ہو جائے گا. اس نے کہا بالکل بیٹا سسٹر ایسا ہو جائے گا آپ جائیں اور کوئی ایسا انسان ڈھونڈ کے لائیں جس کے گھر میں جس کی زندگی اس کا کوئی رشتہ دار کوئی بھائی بہن ماں باپ رشتہ دار کوئی فوت نہ ہوا ہو. تو جتنی جلدی ڈھونڈ کے لے آئے گی ہم تیرا مسئلہ حل کر دیں گے. تو رہی بات تمہارے ابو کی تمہارے والد کی تو وہ تو ایسے زندہ ہو جائے تم جاؤ. اب وہ تسلی پا کر وہ چلی گئی اور وہ پہلے بازار گئی دوسرے بازار اپنے جاننے والوں سے پوچھنا شروع کیا. وہ جس جگہ بھی جاتی جس گھر میں بھی اپنی کسی سہیلی سے اس کی ماں سے جاننے والوں سے کہ آپ کا کوئی جاننے والا ایسا ہے آپ کا کوئی نہ فوت ہوا ہو یا اس کا تو ہر شخص اس کو اپنی کہانی سناتا میرا تو وہ بھی فوت ہو گیا میرا وہ بھی فوت ہو گیا.
تو پوچھتی کہ اگر آپ کے اتنے لوگ تو آپ کیسے اتنی تسلی میں؟ وہ ایک گھر بیٹھتی، دوسرے گھر، وہ پھرتی پھرتی اپنے محلے سے اپنے شہر میں، اور شہر سے دوسرے شہر، اور دوسرے گاؤں، اور تیسرے گاؤں، اور دور دراز رشتہ داروں کے پاس وہ کافی دنوں تک مختلف جگہوں پر پھرتی رہی، اور لوگوں سے جب وہ ملتی، پوچھتی، سنتی، تو آہستہ آہستہ اس نے جانا کہ میں اکیلی ہی اس دنیا میں اس غم میں سے نہیں گزر رہی، بہت سے اور لوگ بھی وہ مجھ سے پہلے اس سے بہت بڑے بڑے غم دیکھ چکے ہیں۔ اس واقعہ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت دفعہ ہمارے دل میں ہم جب اپنے ماں باپ سے، بہن بھائی سے پیار کرتے ہیں، عزیزوں سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں یسوع مسیح کا وقت یاد آتا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جب مریم اور مارتھا کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ بہت دفعہ ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ آج اگر خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر ہوتے اور ہمارے درمیان ہوتے تو ہمارا یہ عزیز نہ مرتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا خوبصورت جملہ وہاں پر کہا، انہوں نے ایک بڑی با اختیار بات وہاں پر کہی، انہوں نے اسے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، فقط اعتقاد رکھ تو وہ جی اٹھے گا۔ قیامت کے، اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں قیامت کے دن وہ جی اٹھے گا، اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے امید رکھنے کی اور ہمارے مایوس نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ زندگی بھی ہے اور قیامت بھی ہے۔ وہ صرف زندہ کو زندگی نہیں دے سکتا، صرف ایسا ہی نہیں کہ جو زندہ ہے اس کے پاس صرف ان کے لیے ایک زندگی کا پیکج ہے یا زندگی کی پیشکش ہے۔ ہماری امید کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مر چکے ہیں ان کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ قیامت ہے۔ قیامت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا جس کانٹیکسٹ میں ہم بہت زیادہ اس لفظ کو سنتے ہیں اخباروں میں، خبروں میں۔ مجھے یاد ہے جب اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا تو اخباروں پر سرخیاں لگی ہوئی تھی کہ قیامت کا منظر اسلام آباد میں، بالا کوٹ میں اور مظفر آباد میں۔ مجھے اور میری مسز کو، ہمیں اس حادثہ کے دوسرے تیسرے دن ہی ہم وہاں پر گئے اور ریلیف کے کام کے لیے کچھ دن وہاں پر رہے۔ تو ابھی جب ہم گئے اس وقت تک لاشیں جو ہیں وہ گھروں کے ملبے سے نکالی جا رہی تھی۔ پورے کا پورا مظفر آباد اور بالا کوٹ شہر جو ہے وہ تافن زدہ ہو چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ 2-2 3-3 4-4 دن سے لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی تھی، ہمیں ماسک پہن کر وہاں پر جانا پڑا۔ تو ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ جب بہت سی لاشیں ارد گرد پڑی ہوں تو اسے قیامت کا منظر کہتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، قیامت یہ نہیں کہ بہت سی لاشیں ارد گرد پڑی ہوئی ہیں، بہت سی موت ارد گرد نظر آ رہی ہے۔ قیامت کا مطلب مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ آج جب ہم اس حوالہ کو پڑھتے ہیں کہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، ہمیں اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہیں کرنا، بلکہ ہمارے پاس یہ امید ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اس لیے یہاں پر لکھا ہے، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ جو بیچارے مسیح یسوع کی آمد سے پہلے جب وہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ اتر آئے گا، یہ نہیں کہ جو بیچارے مر گئے وہ یہیں پہ رہ جائیں گے اور ہم جو زندہ ہوں گے ہم آگے نکل جائیں گے۔ ہم ان سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہیں بڑھیں گے۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اس سے پہلے کہ ہم زندہ آسمان پر، ایماندار زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں، خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے
اگر خداوند کی مرضی ہے کہ ہم مسیح کے آنے تک، اس کی آمد ثانی تک ہم زندہ رہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ بہت خوبصورت تصور زندگی بعد از موت جو بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں، اور کلام ان کے لیے یہ کہتا ہے کہ بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پاتے ہیں۔ ایک مسیحی ایماندار کے لیے اس دنیا سے رخصت ہونا آرام پانا ہے، وہ نہ تو کوئی عذاب کی بات ہے نہ ہی کوئی حساب کتاب کی بات ہے۔ مسیحی ایماندار وہ آرام پاتا ہے۔ جو مسیحی تصور زندگی بعد از موت ہے اس میں کسی طرح کی کوئی آزمائش نہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 50ویں آیت پڑھیں، لکھا ہے، اے بھائیوں میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا بھید ہے۔ آگے چل کے لکھتا ہے، دیکھو میں تم سے بڑے بھید کی بات کہتا ہوں۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں، اگلی آیت میں پولس رسول یہ لکھتا ہے کہ میں بڑے بھید کی بات، اور اس میں بھید کیا ہے کہ یہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگوں کا تصور جو جنت کے لیے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ کھانے کو ملے گا، وہاں پر جو جسمانی ضرورتیں ہیں اور جسمانی خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی۔ ہرگز ایسا نہیں۔ خداوند کے کلام کی یہ ایک آیت، یہ ایک لائن، یہ سب کچھ واضح کر دیتی ہے، اس بڑے بھید کو ظاہر کر دیتی ہے۔ لکھا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ یہ گوشت اور خون کی جو خواہشات ہیں، خدا کی بادشاہی میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مسیحی تصور زندگی بعد از موت یا تصور جنت کیا ہے؟ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ ہمارا تصور جنت، ہمارا تصور بہشت، ہمارا تصور زندگی بعد از موت جو بائبل مقدس کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ جو روح ہمارے اندر ہے یہ خدا کی رفاقت چاہتی ہے، اس کی آسودگی، اس کی راحت، اس کا اطمینان، اس کا قرار خدا سے میل ملاپ میں ہے۔ جب خداوند خدا کی حضوری میں، خدا کے پاس یہ موجود ہوگی، اس کو آرام حاصل ہوگا۔ اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ اسی لیے میری بہن، میرے بھائی اور میرے عزیز گھرانہ، خداوند یسوع مسیح جو زندگی کا سرچشمہ ہے وہی ہماری امید کی وجہ ہے۔ اس نے کہا، کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ ہمارا نجات دہندہ ایسا نہیں جو خود تو مر گیا اور خود نہ جی اٹھا اور ہمیں زندگی کے وعدے دے۔ ہمارا نجات دہندہ وہ ہے جو خود بھی زندہ ہے اور وہی ہمیں زندگی کا وعدہ بھی دیتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے، آج کے پیغام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا